السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. پیارے معزز ساتھیوں، خوارج کے بارے میں پڑھ رہے تھے ہم۔ خوارج اپنے ہر کاموں میں سخت دلی کے ساتھ سیدھی راہ سے ہٹ کر کام کرنے والے تھے، وہ ہم پچھلے کلاسز سے سمجھے ہیں۔ اور ان کی ایک ضدی صفت بھی ہے، کیا ہے وہ؟ التشدد فی العبادہ، عبادت میں تھوڑا زیادہ کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے تھے یہ خوارج۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، ایسی ایک قوم آنے والی ہے، ان کی نماز، ان کے روزہ اور ان کے اعمال دیکھے تو آپ لوگ اپنے اعمال پر اپنی نماز پر شرمندہ ہو جائیں گے، کمی کا احساس کریں گے۔ ایسے لوگ ہیں وہ لوگ، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، ان کا یہ حلق ہے نا، اس کو پار کرنے والے نہیں ہوگا ان کے یہ قرآن کی تلاوت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ لوگ یہ آیات پڑھ رہے ہیں بلکہ ان کا دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے تیر نکلتے اسی طرح وہ لوگ یہ سیدھی راہ سے، دین سے نکلنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں بہت پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں کتاب فضائل القرآن میں دیکھ سکتے ہیں، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کی ہے۔ اور ایک واقعہ ان کے بارے میں بتا رہے تھے، ہم پہلے بتائے ہیں، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہی روایت کر رہے ہیں۔ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یقسم قسمہ، غنیمت بانٹتے وقت ذوالخویسرہ نامی رجل من بنی تمیم وہاں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہے اعدل، انصاف سے کام کرو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک منہ توڑ جواب دیے تھے، کیا ہے وہ؟ ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، اگر میں انصاف سے کام نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے یہ انصاف؟ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے تھے۔ تب عمر رضی اللہ عنہ وہ مجلس میں حاضر تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اجازت پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اذن لی فیہ فاضرب عنقہ، میں ان کا سر تن سے جدا کروں گا، مجھے اجازت دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، دعہو، ان کو چھوڑ دو، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ۔ ان کی صفات اس کے پہلے ہی ہم بیان کر رہے تھے، اور ان کا نسل میں آنے والا آدمی کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامتیں بھی بیان فرمائی۔ آیتہم رجل اسود احدی عضدیہ مثل ثدی المرأة،
او مثل البضعۃ تدردر ویخرجون علی حین فرقۃ من الناس۔ علی رضی اللہ عنہ جن کے ضد جنگ کیے تھے اس کے بارے میں ہم یہی کلاس میں اس کے پہلے والی کلاس میں بتائے تھے، تب وہ علامت والا آدمی کو وہ ڈھونڈ لیے تھے، وہ بھی معلوم ہوگا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں فاشهد انی سمعت هذا الحدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشهد ان علی بن ابی طالب قاتلهم وانا معه فامر بذلك الرجل فالتمسه فاتي به حتى نظرت الیہ لا نعت النبی الذی نعته۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفت بتائے تھے اسی طرح وہی آدمی کو ملے تھے، علی رضی اللہ عنہ کو، علی رضی اللہ عنہ ان کو ڈھونڈ لیے تھے، قتل بھی کیے تھے۔ وہی واقعہ کا گواہ ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ اور ایک آیت کے بارے میں بھی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ غنیمت بانٹتے وقت عیب لگانے والے، گالی دینے والا آدمی کے بارے میں سورۃ التوبہ میں بھی ہے، اور بھی حدیث ہے، وہی مفہوم ہے اس کے پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے، وہی ہے وہ حدیث میں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، خوارج عبادت میں تھوڑا تشدد، سختی دکھانے والے تھے، وہ سمجھے ہیں نا ہم، اس کی ایک دلیل بھی ہمارے سامنے۔ عروۃ بن حدیر نامی وہ شخصیت کیا ہے، وہ اول من حکما، وہ سب سے پہلے لا حکم الا للہ کا نعرہ لگانے والا تھا۔ اس کو لایا گیا حین حطی بلا زیاد بن ابی کے سامنے، وہ بہت سارے سوالات ہوئی اور ان کا قتل کرنے کا حکم بھی ہوا، تو وہ اپنے مولا تو ان کا ایک بندہ تھا وہاں، وہ بندے سے پوچھے سفلی امورہ، ان کے بارے میں تھوڑا تو بتا دیجئے کیا حالت تھی ان کی۔ تو وہ پوچھے میں اطناب، میں بولا تو تھوڑا تفصیل سے بیان کرو یا مختصر، تو وہ مختصر بیان کرنے بولے تھے، تو ایک جملہ بتائے، وہ کیا ہے، وہ ما اتیتہ بطعام بنہار قط ولا فرشت له فراشا بلیل قط۔ کیا معنی ہے یہ جملہ کا؟ ما اتیتہ بطعام بنہار قط، دن میں اس کو کھانا لے کے نہیں گیا ہوں کبھی بھی، ولا فرشت له فراشا بلیل قط، کبھی بھی ان کو سونے کے لیے بستر نہیں بچھا دیا ہوں میں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ یرید انہ صائم النہار، دن بھر روزہ رکھنے والا ہے، قائم اللیل دائما، رات بھر عبادت کرنے والا ہے۔ تو یہ واقعہ سے کیا سمجھے ہم؟ ان کی یہ عبادت میں ان کی سختی پر اہم دلیل ہے یہ واقعہ۔ اور ایک ہے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ تحکیم ہوا تھا نا، وہ تحکیم کے بعد حرورہ نامی ایک جگہ وہ رہے تھے، معلوم ہوگا، تو ان سے ملنے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے، تو ان کو تھوڑا سمجھانے کے لیے گئے تھے۔ تو کیا ہوا، یہ لوگ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا استقبالیہ پیش کیے، یہ خوش آمدید کہے، ان کو احترام بھی کیے۔ تب ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کو کیسے دیکھے، فرآ منہم جباہا کریحتا لطول السجود، ان کی یہ پیشانی پورا وہ زخمی تھے مراد کیا ہے، وہ سجود کر سجدہ کر کے علامتیں آ گئی تھی۔ وَأَيْدِيًا كَسَفِنَاتِ الْإِبْلِ، یہ اونٹ ہے نا، اونٹ زمین پہ بیٹھتے وقت، لیٹتے وقت جہاں ان کا یہ پیر لگتا ہے وہاں کیا ہوتے ہیں، علامت ہوتی ہے نا، اسی طرح ان کے ہاتھوں میں بھی علامت سختی آ گئی تھی۔ اور وعلیہم قمص مرحلہ وہم مشمرون، وہ زیادہ محنت کرنے والے تھے، وہ زیادہ محنت کرنے والا تھے۔ قمص مرحلہ کا معنی قمص مغسولہ،
مغسولا، تو وہ ہر وقت محنت کرنے والے ایسا لگ رہا تو ان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ جو نظارہ دیکھے تھے وہ بھی ان کی عبادت میں سختی پر اہم دلیل ہے۔ اور ایک ہے صفریہ نامی ایک گروہ کے بارے میں ہم پڑھے تھے، وہ صفریہ کو صفریہ نام رکھا جانے کا سبب کیا ہے؟ لأنہم قوم نہکتہم العبادہ، عبادت ان کو تھوڑا زیادہ نازک کر دیے تھے، اس لیے ان کا چہرہ بھی اسفرت وجوہم، چہرہ بھی پیلا ہو گیا تھا، اس لیے ان کا نام صفریہ رکھا گیا، ایسی ایک روایت ہے۔ پیارے بچوں، ہم بتا رہے تھے خوارج لوگ عبادت میں زیادہ محنت کرنے والے تھے، بلکہ یہ ساری عبادتیں ان کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچائی، کیونکہ وہ لوگ خرجوا علی طاعت الامام علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کی امامت، وہ علی رضی اللہ عنہ کی امامت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ طاعت الامام تو کیا ہے؟ مفروضۃ علی الناس بالنصوص الثابتہ الکثیرہ، یہ بہت ساری احادیث سے یہ ثابت ہے، کیا ہے؟ امام کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فانہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، تو امام کا اپنے امام کو نہیں مانتے ہوئے کوئی مر گیا تو ماتا میتۃ جاہلیہ، جاہلی موت ہوگی ان کی۔ اور بھی ہے اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسہ زبیبا، دکھنے میں خوبصورت ہونا یا نہیں ہونا یہ سب نہیں ہے، امام ہوا تو ان کی اطاعت آپ لوگوں پر ضروری ہے، سمع طاعت ضروری ہے، وہ نہیں کیے تو کیا ہوتے؟ من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو توجیہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوگا۔ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، پہلے ہم بتائے امام کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں تو وہ جاہلی موت مریں گے، ایسی ایک حالت ہے امام کی اطاعت نہیں کیے تو۔ پیارے بچوں، خوارج کے بارے میں ابھی ہم مختصر انداز میں سمجھے ہیں، زیادہ تفصیلات کے لیے جو کتابیں ہم پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے، الملل والنحل، مقالات الاسلامیین، الفرق بین الفرق، ایسے نامی کتابوں میں دیکھ کر زیادہ مطالعہ کر کے زیادہ معلومات جمع کرنے کا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔